ہمارے غازی صاحب کے ساتھ، اور اس زمانے میں بھی جس میں جب آپ کی رہائش یہی ہوتی تھی، مجھے آپ پہلے ہم آتے تھے یہاں پہ، تو میرے لیے یہ بڑی اضافی خوشی کی بات ہے کہ یہ نیا نصاب کا نیا کورس شروع ہو رہا ہے۔ شروع میں مجھے وقت آپ نے عنایت کیا، بڑی دیر سے میرا یہاں پہ حاضری جو تھی وہ پوری بنتی تھی۔ یہ بتائیے کہ وقت کتنا ہمارے پاس؟ جو مغرب کی کتنے بجے مغرب میں؟ پورے 5 بجے، پورے 5 بجے۔ چلو مطلب 25 منٹ ہم حساب لگا، میں کوشش کرتا ہوں کہ چند موضوعات کو چھیڑ دوں، اور پھر اگر موقع ہوا، حضرت نے کو فرمایا تو میں پھر تفصیل سے کسی دن لمبے وقت کے لیے آ کے دوست بھی تیار ہوں۔ دعوت و ارشاد کے حوالے سے جب ہم جس نیت سے اور جس شوق سے اور ذوق سے سیکھتے ہیں، اس میں ایک بنیادی چیز اس کا مقصد اور رویہ ہوتا ہے۔ ہمارا رویہ یا تو عام طور پہ حاکمانہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم ویسے دعوت رہے ہیں، کام تو بلاوے کا کر رہے ہیں، لیکن رویہ حاکمانہ، جیسے کہ ہم حکم دیں، اور اس کی وجہ جو بھی ہے، میں نے کہا 25 منٹ میں ساری زندگی کا مطلب سمجھا دوں، ذرا مشکل کام۔ رویہ عام طور پہ یا تو حاکمانہ ہوتا ہے، یا پھر ہمارے اندر کی جو تڑپ ہے دین کو پہنچانے یا سمجھانے کی، وہ ہمیں بعض اوقات حد سے زیادہ مجبور کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم دوسرے کو کسی بھی طریقے سے اس پہ مسلط کرتے ہیں اپنی سوچ کو، فکر کو، بات۔ اچھا، اس کا نقصان جو پچھلا ہونا تھا تو ہو گیا، آنے والے وقت میں نقصان یہ ہے کہ اب ہم جن لوگوں کو جو ہمارا مخاطب ہے، اب اور نوجوان ظاہر ہے مخاطب زیادہ ہیں، دنیا میں نوجوانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، تناسب کے حد بڑھ گئی، وہ ہماری بات سننے کو یا ہمارے قریب بیٹھنے کو ان کو بڑی دقت ہوتی ہے۔ ایک تو ان کو ایک پیر مل گیا ہے جس کو ہم پیر گوگل شاہ کہتے ہیں، تو گوگل جو ہے وہ ہر چیز تو ان کو مل جاتی ہے وہیں سے، اور جو ہر چیز مل جاتی ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی تقریب میں بات سے تو مولانا نے فرمایا کہ لوگ پہلے دیکھ کے آتے ہیں اور پھر ہم سے پوچھتے کہ ہمیں بھی پتا کہ نہیں پتا۔ تو اب تو حال یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور آتے نہیں ہیں، وہ دیکھ کے جو آ جانے والے تھے اب ان سے بھی ہم گئے۔ تو لوگوں کے پاس ایک تو وہ سہولت ہے، اس کے بعد ہمیں بار بار جو وہاں بیٹھا، گھر بیٹھا بستر پہ لیٹے بھی بتا دیتی ہے ہر قسم کی چیز، اور وہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آج تک جتنے بھی تمہارے بزرگ اساتذہ ائمہ اکابرین ہیں، وہ تو شے بھی کوئی نہیں۔ تو ہمیں عجیب اس نوجوان کو، بچے کو، بچیوں کو بھی، اور جب تک وہ ہمارے پاس پہنچنا بھی سوچے گا، اس سے پہلے اتنے راستے میں دیواریں اور مشکلات اس کے لیے پڑ گئی ہیں کہ وہ دور سے شاید شکل دیکھ کے بھاگ جائے۔ ان لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو آپ کے یہاں نہیں آتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو میں اپنی وضاحت کر دوں کہ ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں آتے، جو تو آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ تو آ ہی رہے ہیں، وہ آپ کا طریقہ جیسا بھی ہے اس پہ چل رہا ہے نا۔ وہ جو بے تحاشا دنیا جو ہے جو دور ہوئی چلی جا رہی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ سے جو کہا نا، وہ ایک رویہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو دعوت لے کے، جو ان پہ دعوت نازل کی جاتی ہے اور وہ اس کو لے کے نکلتے ہیں اپنے شہر میں، اور ان کا جو طریقہ اور مقصد ہے اس کے اندر دوسرے کی ہمدردی بھری ہوئی ہے، دوسرے کی ہمدردی بھری ہوئی ہے۔ وہ گھر سے نکلتے ہیں، ہم نکلتے ہیں، میں نے کہا ہم حاکمانہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں ویسے تو بظاہر دعوت ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی کونے کے پیچھے یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ یا کسی طریقے سے بس یہ ہندوستان اور اسپین یہ درست سارا واپس مل جائے جب تک میں گھر پہنچوں واپس۔
ایک رویہ سا بن گیا کہ بس کسی طریقے سے وہی شان و شوکت مجھے مل جائے، وہ جو مقام تھا معاشرے میں مل جائے، حالانکہ جس ذریعے سے وہ مقام، جن راستوں سے گزر کر، جن مشکلات سے گزر کر ہمارے بڑوں بزرگوں نے، کابرین نے اس جگہ پہ پہنچے تھے، ہم اس راستے سے گزرے بغیر وہاں پہنچنا چاہتے ہیں کہ جی وہ خود کو کچھ نہ ہو، لیکن ہم آخر ان کے ساتھ اس لڑی میں جو جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں خود بخود سب کچھ مل جانا چاہیے، محنت نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا، آپ لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے، آپ جب لوگوں کو دعوت دین دیتے تھے، تو پیچھے سب سے بڑا متحرک جذبہ جو تھا وہ ہر ایک کے لیے ہمدردی تھی۔ اب اس سے کیا مراد؟ اور رویہ ہمارا ظاہر کیسے ہو؟ ہم جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ دکھنے میں ہی دین سے دوری ہے اس کے اندر لگتی، یا آپ کی مرضی کی وہ اس کا حلیہ ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارا چہرہ اس کو چھپا نہیں پاتا، آپ کو ہمارے چہرے سے اندر آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور یہ تو، اور تین چیزیں میں عام طور پہ کہتا ہوں: داڑھی کی لمبائی، اور ٹوپی کی رنگائی، اور پونچوں کی اونچائی۔ اگر یہ ہماری ساری مرضی کی ہوں تو ہمارا چہرہ کھل جاتا ہے، ورنہ بجھ جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو بجھا ہوا چہرہ تھا نا، وہ اگلا دیکھ لیتا ہے کہ آپ کیا ہوتے ہیں۔ دنیا اتنی سیدھی تو نہیں ہے نا کہ آپ جب کہ اگر آپ کسی شخص کو دین سے دور محسوس کرتے تو کیا آپ کے دل میں اس کی تڑپ نہیں آ جانی تھی؟ آپ کو یہ غم نہیں ہونے جانا چاہیے تھا کہ یہ تو بیچارے کا کیا حال ہے؟ نہ یہ کہ جی میں جس عظیم منصب پہ بیٹھا ہوں کلمے کے اور دین کے علم کے، اب میں اس کو نیچے بتاؤں گا کہ اصل میں یہ کتنا زیادہ گمراہ شخص، اور تم کو بتاؤ کم کتنا گمراہ۔ یہ چیز ایک ایک ہم ہے، جس سے کوئی پوچھ لے کوئی مسئلہ تو جتنا زیادہ اس کا مشکل جواب میں دے سکوں میری کوشش ہوتی ہے دے دوں اس کو۔ لیکن جو میں اتنے وقت میں جو بات سب سے اہم کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ راتوں کو، ہم جانتے ہیں نا، رات بھر بھر آدھی آدھی رات آپ اللہ کے حضور دعائیں مانگو، اور آپ ان دعاؤں میں لوگوں کے ایمان کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں تک ٹھیک چل رہا ہے؟ کن لوگوں کے ایمان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ ابو بکر کے، عمر کے، غوث عنہما۔ کس کے ایمان کی دعا مانگ رہے ہیں؟ کس کے لیے پریشان ہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہی لوگ ہیں نا جن کو دعوت پہنچی نہیں، جن کو پہنچی ہے تو انہوں نے اس کو رد کر دیا، اور رد کرنے والوں میں سے وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے دشمنی اختیار کی، اور دشمنوں میں سے وہ بھی شامل ہیں جو کہ رات کو باہر بھی کھڑے رہے ہجرت کی رات، وہ بھی شامل ہیں جو جنگوں کے لیے آئے، وہ لوگ ہیں نا شامل۔ اتنی دعائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا کا باخر اللہ آصاب علم بحاد الحدیث، تم آپ اپنے آپ کو غم سے ہلکان کر لیں گے کہ یہ لوگ اس قرآن مجید پہ ایمان نہیں لا رہے۔ کون لوگ؟ ارسل مبشر، دشمن بھی ہے نا شامل اس میں، لیکن جو اس میں سب سے زیادہ ضروری بات جس پہ میں توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے ترجمہ ٹھیک کیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے کس چیز سے؟ غصے سے، غم سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے اندر جو خیر خواہی کا جذبہ ہے وہ کفار کو دیکھتا ہے، وہ رد کرنے والوں کو دیکھتا ہے، وہ جس کو اس کے لیے اس میں غمزدہ ہوتا ہے، وہ اس شخص کے لیے غمزدہ ہو جاتا ہے جو دین سے دور بھاگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایمانداری سے ہم اپنے دل سے پوچھیں، ہم ایسے لوگوں کے لیے غمزدہ ہوتے جس کے بارے میں ہمیں یہ لگے کہ یہ جہنمی ہو رہا ہے یا اس کی حرکتیں جہنمی والی ہیں؟ یہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ کل کا جاتا جہنم میں آ چلا جائے،
ہم نے اپنے دلوں سے پوچھنا ہے ہم گھر سے نکلے کس کام پر؟ جس نبی کی دعوت لے کے نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت اللہ علیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، وہ کون ہے؟ وہ کیا بنا کے بھیجا گیا ہے؟ کیوں مبعوث کیا گیا؟ وہ رحمت بن کے آیا۔ وہ جس کو ملتے ہیں تو چہرے انور کے اوپر مسکراہٹ سے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو وہ مسکرا کے ملو رکھتا ہے غیر سے جلد آدمی، فوری طور پہ الزام لگ جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کا درد نہیں کوئی، ہاں؟ کیوں؟ آپ کے اندر درد اللہ کے نبی سے زیادہ ہے؟ آپ کو امت کا غم زیادہ کاٹ؟ معیار کون ہے؟ معیار رحمت العالمین ہے۔ میں اس نام سے کیوں ان کو یاد کر رہا ہوں، بات کروا رہا ہوں کہ رحمت کا، محبت کا، ایثار کا، خیر خواہی کا مجسمہ ہے وہ۔ میرے پاس تو کسی دل چاہتا نہیں آنے کا، ایک تو ویسی مولوی بدنام زمانہ بیچاروں کو میڈیا نے جو بنا دی ہے، اوپر سے وہ ٹوپی دیکھتے ہیں، داڑھی دیکھتے ہیں، پگڑی دیکھتے ہیں، کہتے یہ پتہ نہیں کیا ہے ان کو ویسے ہی انہوں نے مجھے وہ آج کل ایک وہ رد الحاد کے اوپر وہ آج کل بڑا یہ چل رہا ہوا سلسلہ کی ورک شاپ ہوتی ہے رد الحاد کے بعد، تو میں سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ الحاد ہو کس سے رہا ہے؟ لوگ دور دین سے جا رہے ہیں؟ اگر لوگ دین سے دور جا رہے ہیں تو یہ سارے فتنے جو جو آئمہ یوٹیوب ہیں ان کے کیوں لائکس بڑھ رہے ہیں؟ تمہارے کم ہو رہے ہیں، تمہارے وجہ سے چھوٹی ہو رہی ہیں اور ان کی بڑھ رہی ہے، تو مطلب ہے الحاد لوگ تم سے ہو رہا ہے، اصل میں لوگ تم سے اور مجھ سے دور جانا چاہتے ہیں، ہماری بات نہیں سننا چاہتے۔ جب ایک دفعہ ہر وقت میرا چہرہ ہی ایسے ہے جیسے پتلی، مجھے کون سی دائمی بیماری ہے، کب پیٹ کی بیماری ہے، اور میں اس کو تقویٰ سمجھتا ہوں۔ تقویٰ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا مسکراتا ہوا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، دوسرے کا دل چاہے کہ آپ کی بات سن، کیوں آپ کو مت غم نہیں تھا؟ بات یہ نہیں ہے، وہ ایک ذاتی معاملہ ہے ان کا اور ان کے رب کا معاملہ۔ لوگوں کے ساتھ اخلاق، اخلاق کی تو تکمیل کے لیے بھیجا گیا جس کیا فرمایا الدین النصیحہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحہ کیا؟ خیر خواہی لوگوں سے، خیر خواہی۔ میں دیکھتا ہوں کہ بچہ برے کام عادت میں پڑا ہوا ہے، بچے کو دیکھتا ہوں بری عادت ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے یا وہ نماز کے لیے بقائم کے لیے، تو مجھے تو دل تڑپ چلا چاہیے کہ یار میں بچے کو بچا لیں، نہ کہ اس کو مزید بھیج دیں۔ دعوت و ارشاد مجھے یقیناً زبردست قسم کا اس کا نصاب ہوگا۔ مجھے سرچ کیا کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں کسی خاص طور پہ اس تفصیلی ایک نشست کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اب تو خیر آن لائن والے لوگ ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، کبھی بھی بندہ آسانی سے آج تو جھوٹ سے بڑھ کر کے ہمیں آتے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلے رویہ ٹھیک کرے، رویے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رحمت العالمین کا کوئی نمائندہ جو میرے سامنے کھڑا ہے، اس کے نمائندے بن کے یا بیٹھے ہوتے ہیں نا، عالم ہو یا کوئی سادہ دائی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہو، تو نمائندگی جو ہے وہ صرف دکھنے میں یا حلیے میں یا صرف بات میں نہیں، وہ سب سے پہلے تو مزاج میں ہونی چاہیے۔ تو یہ مزاج نبوی ہے سب سے، جس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ میری اس پہ کتاب ہے، میں انشاءاللہ وہ بھجوا دوں گا اس کی کاپیاں کچھ آپ کو اس موضوع کے اوپر۔ تو یہ مزاج نبوی کو پڑھیں، سمجھیں اور خود پہ طاری کریں۔ یہاں حال یہ ہے کہ ہر بدتمیز آدمی بالکل غلط کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے کہ اپنی زبان درازی کو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے سمجھ آتا ہے، جی میرا مزاج موسیٰ علیہ السلام۔ کیوں بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تو کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے کیا ہے؟ ان سے بتا دیں کہ کل واقعات مستند قرآن مجید میں سے اور کچھ روایات میں سے کتنے ہیں کے بارے میں۔ ایک روایت پہ کسی آدمی کو انہیں تھپڑ دے مارا،
اب آپ نے زندگی بھر کی اور کسی جھگڑے لڑائی کے درمیان، یہی مشہور ہے نا جو کہ ویسے بہت زیادہ پاری سنت اس کی نہیں، اس پہ آپ نے اپنی بد اخلاقی کو جو اس پہ منتبک، اور سیدنا عمر پہ دوسرا ایک اور ہر بندہ اپنے آپ عمر پہ خطاب سمجھ کہ بس جی وہ میرا مزاج ذرا ایسا ہے کہ میں ذرا شریعت کے معاملے میں، بھائی شریعت کے معاملے میں شدت ہونا کتنی شدت تھی کہ سارے جہاں کے حکمرانی حکمرانی ہونے کے باوجود ممبر پہ کھڑے ہوئے ایک بڑھیا ڈانٹ دیتی ہے کہ غلط کر رہے ہو، تو ہم جیسا تو مجھ جیسا تو آگے سے بوڑھی کی گردن اتروا دے گا اور نام لے گا عمر کا. کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں بڑھیا نے مجھے تصحیح کر دی. فرق ہے نا. یہ ایک بڑا بڑا ظلم ہے. اور میں تو میرا تو اچھی بات ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ اپنی سخت مزاجی کو فوراً منتخب کر دیں کہ جی اور عمر کی طرح ہوں میں کیوں. اب وہ تو تمہارا ان کا نام ایک سانس پہ لینا مناسب نہیں، اپنا موازنہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اوپر سے غلط باتوں کو کرنا ہے کہ جی انہوں نے فلانے بندے کے بارے میں کہا کہ جی مجھے حکم دے میں تلوار سے گردن اتار. وہ اتاری کتنی پھر بات ہے اس کی لسٹ نکالو کر کتنی اتاری گردن ہوگی. منع کیا نا حضور نہیں کرنا، تو یہ راستہ نکالیں گے. تو اتنا زیادہ جذباتی ہونے کے باوجود اصل اخلاق تو وہی رہے. جب اس بیچاری بڑھیا کو وہ کھانا بھیجا، دو بوریاں دو بنڈل کی بنا کے گٹریاں، تو وہ ملازم کو بھیجا ساتھ میں خود بھی چلے گئے. اتنا سخت مزاج تھا. خدا کی بندو پڑھ تو لو. اور یہ مزاج وہ ہے، ان کے مزاج، اب یہ مزاج ہے ہاں ایک شخص ہے جو بولنے مزاج ہے، ایک شخص خاموش تباہ ہوتا ہے، یہ اپنے اپنے مزاج. لیکن رویہ کس تو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے. رویے کا معیار تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے نام کوئی معیار نہیں ہے. اور جو معیار درست ہے، جو ان کے جتنا قریب ہے. جو شخص یہ کہے جی کہ میں تو باز نہیں آ سکتا، میرے تو مزاج ایسا کہ میں تو بغیر گالی کے بات نہیں کرتا اور میں تو ڈانٹے بغیر سمجھا نہیں سکتا، میں وہ مائک اتار دوں. میں مثال دے دوں ایک بس ہم داخل ہوئے نا ایک پروگرام میں، ایک مولوی تقریر کر، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سب تقریر کے وقت جاؤں کر کے میں واپس آ جاؤں. مجھے اور بہت سارے بیٹھ نہیں سکتا، دیر کے لیے انتظار نہیں کر سکتا. بس وہ اگر 5 بجے کا تقریب ہے تو میں 4:45 جاؤں گا اور بس آ جاؤں گا، اگلی جگہ چلا جاؤں. آج بھی ایسا ہی ہے. تو میں وہ پورا آواز استعمال نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ مسجد ہے، ساتھ اور لوگ ہیں. میں اس کو آپ خود ہی اس کا والیوم ہوتی اونچا کر فرمایا اللہ کے رسول نے. میں کہا مولوی صاحب عید نہیں فرمایا، فرمایا سی لیکن عید نہیں فرمایا جیسا تسی فرما رہے. کسا تم بات کرتے ہو یار. اور پھر کہتے تھے کہ فلانا کو لوگ کیوں سنتے ہیں، فلانا کو لوگ کیوں سنتے ہیں، فلانے کو یوں کیوں ہو گیا، فطروں کا زمانہ. اچھا فطروں کا زمانہ ہے تو کہ ہاتھ بٹ کے ہاتھ آ کے بیٹھ. دعوت کی کام میں اس وقت جو آپ کو ایک بڑا مسئلہ دوسرا آئے گا، وہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اپنا چورن بڑا اچھا بنایا ہوا ہے اچھی پیکنگ میں اور اس کو بیچ رہے ہیں. اس چورن بیچنے والا بھی ہماری ہمدردی اور دعاؤں کا مستحق ہے بیچارہ. مطلب بیچارے سمجھتا ہوں ایسے شخص کو. اور لوگ بھی ہیں. ہمارا رویہ، دوسرا ہمارا انداز، تیسرا دوسرے حالات سے واقف ہونا کہ آج کل چل کیا رہا ہے. نوجوان مجھے ایک دم گھیر کے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ جیلم والی سرکار میں آخر خامی کیا ہے، اس کی بات غلط ہے کہ صحیح ہے، یہ بتائیں. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا. تو جواب نہیں دے سکتا یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اب سوال کرتے ہیں آپ، ایک سوال جا کے پتہ دے کے آتے ہیں نا میٹرک کا، تو سوال ایک لائن کا ہوتا ہے، ایک سطر کا ہوتا ہے، جواب تو ہوگا وہ آپ سن نہیں سکتے. یہ تو آسان جواب نہیں ہے نا اس بات کا. جواب کو ہم کہیں گے جی آپ ایک لائن کا ہے، آپ ہاں نام ہے، تو وہ پاگل لوگ ہو
اس ماسٹر کی طرح جو بچہ دیر سے کلاس میں داخل ہوا تو ماسٹر سے پوچھتا تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ ہاں نہ میں جواب دوں، دیر سے کیوں آئے ہو ہاں اور نہ میں جواب دو، تم وہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو، بیٹھو میرے پاس تو میں چائے پلاتا ہوں اور تم کو بتا دوں کہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جواب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پیو ہی کوئی نہیں، وہ تو ماں بھی کوئی نہیں، وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہے گا، وہ تو پاگل ہے، وہ یار یہ جواب نہیں ہے نوجوان، یہ پوچھتا بھی منطق میں بات کرو، عقل کی بات کرو، تو اسے یہ پوچھ رہے ہیں، تم سے یہ سوال پوچھا ہے، ہمیں اس کا جواب چاہیے، آپ کو پتا تو اچھا۔ کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا اپنی زندگی کے اندر کہ دوسرے جو مقابل ہے اس کے بارے میں آتے کچھ نہیں، یہاں وہاں سے سنا ہوا ہے اور تقریر کر کے آ گئے۔ تقریر کا کیا موضوع ہے جی؟ نزول عیسیٰ پہ عقیدہ، ٹھیک ہے، گفتگو کدھر کی ہو رہی ہے؟ جلسوں جلوسوں کی، فلانے تنظیم کی، فلانے اکابر کے قصے سنا سنو کے آخر میں کہا جی میں اصل میں تو تیاری نہیں کر کے آ سکا تھا، میں جلدی تھی، حضرت انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں۔ بھائی تم آئے کیوں تھے؟ اگر تیاری کرتے، میں آپ کو تیاری کی مثال دوں، 50 60 سال پہلے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھا، اس کا نام تھا غلام احمد پرویز۔ اس نے طلوع اسلام کے نام سے ایک ادارہ بنایا اور انکار حدیث پہ اس نے محنت، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نوجوانوں نے شاید نہ سنا، ہمارے لاہور کے تھے وہ۔ اب وہ ان کا ایک گفتگو میں وہ فرما رہے ہیں حضرت کہ دیکھو قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ابراہیم تو وہ ہے جس نے خواب سچ پر دکھایا، انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو سچا تھا اور نبی تھا، اور بخاری کہتا ہے کہ ابراہیم جھوٹ بولتا تھا۔ تو بتاؤ میں قرآن کو مانوں کہ بخاری کو مانوں؟ لے بولے سب دو جواب، مفتی صاحب دو جواب۔ وہی نا کہ اس کا جواب ایک سطر میں اس سے سوال پھینک دیا، ایک سطر میں جواب۔ اب ہمارا جواب کیا ہے؟ پر یہ تو تھا ہی ملحد، وہ تو تھا ہی زندگی، تو سنتے کیوں اس کو؟ اچھا یہ جواب نہیں سننا چاہتے لوگ یار۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ میرے والد میرے بزرگوں کے ہاتھ میں بھی شفا تھی، اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ایک تھپڑ مارتے تھے خود ہی ٹھیک ہو جاتا۔ صبح ابا جی سے کہا جی پیٹ میں درد ہے، آج پڑھنے نہیں جانا، ایک تھپڑ مارتے تھے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا۔ آج کل ہمارے ہاتھ میں شفا نہیں ہے بھائی، اب وہ پوچھتے ہیں کیوں، وہ پوچھتے ہیں کہ آخر مسئلہ بتاؤ کیا ہے، یہ تم بتاؤ کہاں سے، حوالہ دو مجھے۔ تو حوالہ دیتے ہوئے غصہ آ جاتا ہے۔ ہمیں غصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہمیں اس کا غصہ کسی حد تک ہمارا سمجھ آتا ہے، ہمیں اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے، ہمیں اپنے اکابر پہ اپنے اساتذہ پہ اعتماد ہے، ہمیں ان کی ایچی بیچی کو نہیں چھاننا ہوتا۔ تو یہ خوبی تو پھر بزرگوں کی ہوئی نا کہ آپ کی ہوئی۔ لگے گی بری بات تو لگے، میں تو چلا جاؤں گا تمہارے پر۔ کیوں حضرت؟ یہ ہمارے بڑوں کی خوبی ہے، ہماری خوبی نہیں ہے کہ جو وہ کہتے منوان ہم اس کو مان لیا کرتے تھے، سمجھ میں بھی آ جایا کرتی تھی، اور کئی مسائل ہم نے پڑھے تو 30 سال کے بعد سمجھ میں کہ اچھا اچھا یہ چیز تھی، یہ وجہ تھی اس کی، اس زمانے کی بات ہے۔ اب شاید ہمارے میں کچھ کمی ہے، کچھ نسلیں ایسی سامنا، لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، چھوڑ دیں اس کو کہ نہ سنیں اس کی بات۔ اب آپ کو دنیا کے حوالے سے تو یہ جاننا پڑے گا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کا پتہ نہیں، فلانے بندہ نے یہ کہا کہ یہ چیز ہے، میں نے کہا اچھا، ایک دن مجھے وہ آدمی مل گیا ایئرپورٹ، میں کہا جی آپ کے بارے میں سنا ہے، مطلب جی میری کتاب میں پڑھ لے، بالکل برعکس میں نے کہا۔ اچھا ہم اس سے ایک ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا، ایک ہوتا ہے بس یہاں سنا وہاں سنا، اور ایک تقریر کا ڈالی پوری تقریر کرنے کے تو بادشاہ۔ اب وہ کہتے ہیں جی 5 منٹ میں بات سمجھائیں پوری، 2 منٹ ہے آپ کے پاس۔ اور سب سے آخر میں اس کام کے اندر حضرت مولانا شیخ القرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ایک بات دے جاتا ہوں اس سے۔ اور میں اس سے پہلے اتنا کہہ دوں کہ میرا شکوہ ہوتا ہے اچھے عمر کے لوگوں سے بھی کہ آپ نے اپنے اکابر کو پڑھا نہیں ہوا، ہم معذرت کے ساتھ آپ ان کو نہیں جانتے، بس بیچ کھاتے ہیں اسلاف کو جو مدفن تم کو،
اپنے نام کے ساتھ ان کی چھٹی یہ لگا کے تم نے اپنے نام تو بنا لیا، لیکن تم نے پڑھا نہیں کہ وہ کون تھے۔ آپ کا میں جو جملے آپ کو دو سنانے جا رہا ہوں، یہ زندگی بھر کے لیے بھی کافی بڑے جملے ہوتے ہیں، جس طرح اسی طرح نصیحت مانگی کسی دن وہ طلباء نے، شاگردوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نہ بننا، رسول نہ بننا۔ تو طالبہ نے کہا شیخ، کوئی شخص اللہ کیسے بن سکتا ہے، رسول کیسے کوئی آ سکتا ہے، وہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو، صرف اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے، اس کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، اور رسول کا حق ہے کہ ہر شخص اس کی عزت کرے۔ نہ اللہ ہو تم، نہ تم رسول، تمہاری ہر بات نہیں مانی جائے، نہ ماننا ضروری ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ، اب میں تشریح اپنے پاس سے کروں، تم زیادہ سے زیادہ دین کے اہل سنت والجماعت کے ایک مسلک کے نمائندے ہو گئے، زیادہ سے زیادہ اتنے ہو سکتے ہو نا تم چل رہے ہو۔ تو یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ہر بات، اچھا ہم جب بات کرتے ہیں وہی بات رویے والی، تو رویہ کیا ہوتا ہے ذرا اس جو بچے ہیں اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو میں ساتھ بتاتا ہوں اپنی طرف اشارہ انگلی کا کر کے، تم اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ رسول کی بات کو جھٹا رہے ہو۔ اچھا وہ بات کیا ہوگی، چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوگا، وہی گاڑی کی لمبائی اور ٹوپی کی رنگائی اور بوچھوں کی اونچائی کے اوپر اس بات پہ لڑ پڑیں گے، غصہ کر رہے ہیں، اور رویہ ٹھیک نہیں ہے نا، رویہ خیر خائی کا نہیں ہے، برا نہ منائیے گا، خیر بنا بنے تو کیا فرق پڑتا ہے، اب تو شہادت مطلوب مقصود مومن۔ رویہ ٹھیک نہیں ہے، پیچھے سے رویہ ٹھیک چلتا نہیں آ رہا، تھوڑی سی اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا پڑے گا سوچ۔ تو اللہ رسول کی بات نہیں مانتے، بھائی اللہ رسول کی بات نہیں ہے، لڑتے 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 ہم اسی وجہ سے کرتے کرتے، میں یہ بات اپنے وہ دیگر جو مسالے کے لوگ کبھی ہمارے یہاں وہ اتحاد وغیرہ کے پروگرام ہو، کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ سراج منیرہ، اور اس سراج منیر سے بہت سے مشعل صحابہ کرام، بہت سے چھوٹے چھوٹے سورج اور چاند نکلے، اور اس میں سے ایک سورج کا ٹکڑا ہندوستان میں اترا، اور ہندوستان میں سے اس سے مشعلیں جل گئی، ایک بہت بڑا مشعل جو تھا وہ سہارنپور میں چلا، اسکندر اعظم کے وقت میں، دیگر بھی ہندوستان میں بہت سے علماء ہیں، اس میں سے ایک میرا بابا جی ہے، اس میں سے میرا استاد ہے، اس میں سے مجھے ایک چھوٹا سا دیا ملا ہے، کہاں تمہارے پاس سراج منیرہ نہیں ہے، مت بھولو اس بات کو، تم اس کے برابر نہیں ہو، اور بھی مشعلیں ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہیں، دیگر ممالک میں بھی ہیں، عرب ممالک میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہے، الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ موسم ہے، الگ الگ حلیے ہیں، اپنے ہی ہے وہ بھی، ذرا ذرا سی بات پہ، ذرا سا فروہی بات کا بھی کوئی چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، دل کو بڑا کرو، اور جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کا تو اور بھی زیادہ دو، دل کو بڑا کرو یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں جس مسلک پہ چلتا ہوں، میں آپ کو سریعام ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میں اس کو دین کی بہترین تعبیر اور تشریح سمجھتا ہوں، ورنہ میں نہیں کروں گا، کیوں؟ ورنہ میں بھی کروں گا بھائی، ہے، اگر یہ اتنا اچھا نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، میں پھر بھی کروں گا نہیں نا، میں اس کو بہترین سمجھتا ہوں، میرا استاذ، میری اساتذہ، میری سند، میرا میرا امام اعظم ہے، اور میرے اساتذہ، یہ اس سے بہتر تشریح مجھے نہیں مل سکتی، لیکن تو آپ سے بہتر ہے نا، تو آپ کی مسئلہ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ سے افضل ہوں، اس کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ مشکل ہوتی ہے نا، ہمارے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم بھی افضل ہو گئے نا، ہم افضل نہیں ہوئے، اس کا فیصلہ روزے محشر ہونا ہے، کون کس سے بڑا، آج جو یہاں پر کافر ہے کل مسلمان ہو سکتا ہے، آج یہاں پر
مسلمان دکھنے والا مرنے سے پہلے کافر ہو سکتا ہے، واستغاث باللہ۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ۔ تو یہ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو وقت کا پابند انسان سمجھتا ہوں۔ 5 بج گئے، 1 آدھ منٹ میں مغرب کی اذان ہو جائے گی، اور پھر کچھ تو وضو بھی کرنا کہ بنانا کسی نے ہوگا۔ میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ہمارا لاہوریوں کا، بھائیوں کا شہر ہے گجرانوالہ، ہمارے بزرگ دوست ہیں، اور ان کا پورا خاندان، تو جن کے والد سے بھی فیضیاب ہونے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ کی درجات کو بلند فرمائے۔ شیخ خربو اعظم کو غیر معمولی آدمی تھے یا نہیں تو یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اپنے زیادہ ہم سے وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ وہ آخری ملاقات کی ہماری لکھن منڈی میں ہوتی ہے، بیمار تھے، میری مختصی بھی ہے، اور آج بھی یہ جگہ میرے لیے بہت سی یادیں اور محبت کا میرے اندر برقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ لوگوں کو جو سن رہے ہیں، سب لوگ، اور جو تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری قسموں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سے حصہ ڈال دے، ان کو اللہ آگ سے بچا لے، اور جو لوگ ان کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور اگر ہدایت اللہ کی منشا نہیں ہے قدر میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، کہ شر سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دین پہ مل کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کو، جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔